بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب مسلم لیگ نون میں ایک بہت طاقتور دھڑا نظر آ رہا ہے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اسی وقت میں چوہدری نثار صاحب ایک دفعہ پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ بڑا اہم اور نازک موڑ ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ جس نون لیگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف دور میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر نواز شریف کی واپسی ہوئی اور پھر بڑی مضبوط جماعت بن گئی تھی، لیکن اس دفعہ اس کو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا سامنا ہے۔ اور چوہدری نثار صاحب ایک دور اندیش آدمی ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ جو بات یا جس بات کی وجہ سے وہ نون لیگ سے دور ہوئے تھے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا جب مریم نواز کو آگے لایا جا رہا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ مریم نواز کو اس حد تک لانے کا مطلب ہے کہ اب سب کچھ مریم نواز کے حوالے کیا جائے گا۔ اس وقت مریم نواز کوئی سینئر نائب صدر نہیں تھی اور نہ ہی چیف آرگنائزر تھیں۔ اب تو باقی بھی نون لیگی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا صرف کام غلامی ہی ہے، اور اب تو مریم صاحبہ کی غلامی ان کو قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل اور انداز سے معاملات چلاتی ہیں، وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح معاملات کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اب چوہدری نثار صاحب نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کی ہیں۔ ایک تو سلیم صافی صاحب انٹرویو کریں اور عمران خان صاحب پر شدید تنقید نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو بار بار وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چاہ رہے تھے، جیسے کوئی بات اس طرح کی، جب مثال کے طور پر توشہ خانہ کا انہوں نے جب حوالہ دیا، جی توشہ خانہ گھڑی بیچ دی اور اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی، تو چوہدری نثار صاحب ہلکے سے مسکرائے، کہا پھر عمران خان پر لے آئے ہیں بات، تو انہوں نے کہا جی بات تو ہے، وہ کہتے کہ بات یہ ہے کہ اگر توشہ خانہ کی میں نے بات کی تو پھر صرف عمران خان نہیں، پھر بات بہت دور تک جائے گی، پھر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اور لوگوں پر بھی آئے گی، اور وہ وزیر داخلہ رہے ہیں اور کئی اہم عہدوں پر رہے ہیں، اتنی دفعہ الیکشن جیتے، نون لیگ میں سب سے لمبا ساتھ ان کا رہا، تو وہ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں حکومت میں رہ کر کہ کس نے کیا لیا، کس نے کیا بیچا، تو یہ ان کے پاس بہت سے راز ہیں، لیکن ان کا ایک رکھ رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں بھی خاموش رہیں، پھر میں صرف یہ عمران خان نہیں، پھر میں سب کی بتاؤں گا باتیں کہ کس نے کیا بیچا، کس طرح سے بیچا، کیا کیا۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نون لیگ سے 30 سال پرانا تعلق ہے اور اب بھی رابطے ہیں، عمران خان سے بھی ہیں، یعنی تحریک انصاف سے بھی ہیں۔ اچھا، اس میں تحریک انصاف کو اتنا نہیں، عمران خان سے ڈائریکٹ کرتے ہیں، اور جب نون لیگ کی بات آتی ہے تو نواز شریف یا شہباز شریف کا نہیں ذکر کرتے، بلکہ نون لیگ کا کہتے ہیں۔ نون لیگ سے مراد اس کا مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے مائنس شہباز نواز، باقی جو نون لیگ ہے، وہ نون لیگ جو اس وقت نکلی ہوئی ہے، جو کہیں سعد رفیق کی شکل میں کہتی ہے کہ چیچک زدہ جمہوریت ہے جہاں موروثیت ہے، کہیں شاہد خاقان عباسی جیسی نون لیگ ہے جو سیمینارز کرتی پھر رہی ہے، مفتاح اسماعیل کی طرح ہے جناب، جو خود اپنے ہی اسحاق ڈار وزیر خزانہ اور اپنی ہی حکومت کے خلاف کے جناب تباہی بربادی کر دی اور بہت زیادہ لیٹ ڈیسیجن کیے، بہت وقت ضائع کر دیا، یہ جا جا کر وہ بات کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل اس وقت الگ ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیاست بالکل تباہی کا شکار ہے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یا ان انکلز میں شامل ہے جن کو مریم نواز صاحبہ کا اقتدار یا طاقت یا جو بھی کہیں اختیار قبول نہیں ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ نون لیگ میں گزار دیا اور اب یہ ہماری قسمت میں ہے، اور آگے ان کو بھی اب پتہ ہے، چاہے لاکھ کہا جائے کہ جناب مریم کے ساتھ جنید صفدر ہوں گے اور آگے وہ ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی الگ پارٹی یا ایک الگ راستہ لیا جائے، ورنہ تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں کہ پھر اگلی نسل کچھ تو ایک ہو کہ جناب ہماری بھی کوئی سے ہے یا ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جو نواز شریف کہیں گے۔ اب بھی یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے تو مریم بن جائیں گی، کوئی الیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو ایک حد ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو یہ کم از کم شاید پاکستان میں سندھ میں تو ابھی اس طرح نہیں ہے، یعنی زرداری صاحب کے ہاں، لیکن یہاں پر اب یہ چیز ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں شاید یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی زیادہ نظر آئے، اب بھی ہوگی لیکن ابھی اس طرح واضح نہیں ہے۔ اور پھر کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں دیکھیں آپ، وہاں بھی بغاوت ہوئی ہے، شیرانی گروپ الگ ہوا، اسی طرح اے این پی میں، یعنی تمام جماعتوں میں جو موروثیت نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر ان میں بغاوت کا ایلیمنٹ ہے اور یہ زیادہ پھیلے گا، اس بارے میں اب لکھا جا رہا ہے۔ خود جو ان جماعتوں کے حامی ہیں، عمران خان سے کوئی مخالفین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور چوہدری نثار نے ابھی تو یہ کہا ہے کہ وہ کسی الگ پارٹی نہ جوائن کر رہے ہیں، نہ کوئی الگ پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے الیکشن کے بعد یا الیکشن لڑنے کے بعد، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ اب لے کر آ رہے ہیں سیاست میں، تو یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ایک حلقے سے خود لڑ رہے ہیں، ایک حلقے سے بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، تو یہ بڑا واضح ہے کہ اب وہ سیاست میں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست وہ کریں گے، لیکن اب ان کی سیاست نون لیگ کے ساتھ یا کم از کم شریف خاندان کے ساتھ قطعی نظر نہیں آ رہی، بڑی واضح بات ہے۔
تو دوسری جو بات کرتے ہیں وہ تحریک انصاف کی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں نہیں آتے, لیکن شریف خاندان کے ساتھ تو نہیں چلنے کو تیار وہ کسی بھی صورت میں, کیونکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف صرف وزیر اعلیٰ کے طور پر ٹھیک تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر, اور بطور وزیر اعظم انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان بہتر تھے شہباز شریف سے. اسی طرح سے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل بہتر تھے اسحاق ڈار سے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چوہدری نثار اب کس طرف جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے چوہدری نثار, اور آن دا فلور جب یہ جس کو عمران خان صاحب نورا کشتی کہتے تھے, تب چوہدری نثار کی پیپلز پارٹی سے اس وقت بھی بڑی لڑائی ہوتی تھی. تو اس کے بعد کون سوچ سکتا تھا کہ جناب یہ پی ڈی ایم بن جائے گی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ اکٹھے اقتدار کے مزے لوٹیں گے, اور سب کچھ ان کے لیے اکٹھا ہوگا, اڑنا بچھونا, اور ہر جگہ پر ہر ڈیسیجن میں یہ سب ساتھ مل کر کر رہے ہوں گے جس طرح کا ڈیسیجن ابھی ہوا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی جمہوریت کیا بات ہے, جس میں اب 43 مزید استعفے منظور کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے. اور اب دیکھیے باقاعدہ اس ملک میں اپوزیشن جو ہے وہ لوٹوں پر مشتمل ہے. تو وہ پارلیمنٹ, وہ قومی اسمبلی کیا ہوگی جہاں لوٹا کریسی ہوگی, جہاں ضمیر بیچنے والوں کو, جن کے ضمیر بکے ہوں, ان کے پاس سارا یہ ہوگا اختیار کہ وہ بیٹھ کر جناب کمیٹیوں کو ہیڈ کرے ہوں گے, وہ بیٹھ کر یہ فیصلے کرے ہوں گے کہ جناب اب آگے سیٹ اپ کیا ہوگا, نگران وزیر اعظم کون ہوگا. یعنی وہ شخص بھی یہ فیصلے کر سکتا ہے کہ جناب الیکشن کمشنر کون ہوگا, اس سے مشاورت کی جائے گی جو خود ضمیر بیچ چکا ہو, جو خود, اب آپ دیکھیں نا راجہ ریاض صاحب, کوئی اب ان کی کیا آپ سمجھے کہ ساکھ ہے, جو کہتے ہیں کہ جناب میں اب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا. اب اس کا مذاق بنا ہوا ہے, یقین کریں اس پہ میمز بن رہی ہیں کہ یہ اب راجہ ریاض جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو راجہ ریاض صاحب کیا ہے, سب سمجھتے ہیں کہ وہ اب جو جس طرح سے انہوں نے جناب وہ کہ جی وہ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی ہے. تو یہ سارے گیمز ہیں جو ہماری پولیٹکس کو تباہ کر رہے ہیں, تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کا انٹرسٹ, لوگوں کا اعتبار ایسی سیاست سے, اس گندی بدبو زدہ سیاست سے, اس لوٹوں کی سیاست سے اٹھ چکا ہے. لوگوں کا دل اب اس طرح کی سیاست پر نہیں ہے. اب یہی وجہ ہے کہ چوہدری نثار اگر انٹرویو دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرح کی سیاست نہیں کی, تو ان کی ایک عزت ہے, ایک احترام ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ سراہا جا رہا ہے یعنی سیاسی حلقوں میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو, یعنی جن کو ایک طرح سے اپنی پارٹیوں کے باغی کہا جا رہا ہے, وہ کتنے سراہے جا رہے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بہت بڑی کارکردگی دکھائی, تو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی بات نہیں, لیکن یہ نکل رہے ہیں کم از کم سیمینارز میں ان کو نون لیگ سے بہتر ریسیپشن مل رہا ہے. اگرچہ وہ بھی یہ کہ اس وقت دعوے تھے 12 روپے میں یونٹ کر دوں گا بجلی کا, آ کر انہوں نے بھی مہنگائی بہت زیادہ کی تھی. تو وہ جب اختیار میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, اقتدار سے اختیار سے باہر ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, وہ الگ بات. لیکن اب جو بھی یعنی چاہے شاہد خان عباسی ہیں, جو بھی نون لیگ سے الگ سائڈ لے رہا ہے, یا ایون پیپلز پارٹی کے اندر سے جو جس طرح اعتزاز احسن صاحب ہوں, جس طرح دیگر لوگ ہوں, فرت اللہ بابر ہوں یا لطیف کھوسا ہوں, جتنے بھی لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, نون لیگ میں ہیں اور بات کرتے ہیں, تو ان کی کم از کم کچھ تھوڑی بہت کوئی عزت کوئی ساکھ ہے. باقی تو اس وقت جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں, جس طرح استعفے منظور ہو رہے ہیں, اس کے بعد یہ کوئی آئین, قانون, جمہوریت کی بات اس طرح سے نہیں کر سکیں گے, اور یہ چیز ان کو ہانٹ کرے گی. وہ تو الگ بات ہے کہ جب شرم ہی نہ ہو, شرم ہی ختم ہو جائے تو پھر تو کچھ نہیں بچتا. لیکن پھر بھی اب یہ کسی بھی طرح سے جو کچھ ہو گیا, جس طرح سندھ ہاؤس ہوا, پنجاب میں جس طرح پٹے, تو اب وہ والا قصہ تو ختم ہوا نا. جو چھانگا مانگا کی سیاست تھی, جو مری ہاؤس کی سیاست تھی, خرید و فروخت کی سیاست تھی, وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ جو بند کمروں کی سیاست ہے, چالیں جس طرح چلی جا رہی ہے کہ جی 43 استعفے, 3 دن پارلیمنٹ بند ہے جناب, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دینے, اب جناب ہاں جی ہم نے تو بس پہلے ہی سوچ لیا تھا منظور کرنے ہیں اور اب کر لیے ہیں. تو یہ صرف یہ ایک چالیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ پہلے بھی الٹی پڑی ہیں, اب بھی الٹی پڑیں گی. اللہ حافظ.